فیہا خالدون۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے پیارے، ارشاد کیا فرما رہا ہے ذرا غور سے سنیں۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنے دین کو بدلا، جو اپنے دین سے پھر گیا، پھر اسی پر اس کی موت ہو گئی، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے دنیا میں بھی برباد کر دیے جائیں گے اور آخرت میں بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جنہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے اسلام کو قبول کیا، جس نے پیارے دین کو قبول کیا، جس نے دین اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد پھر دین اسلام سے روگردانی کیا، دین اسلام سے پھر گیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا اور کفر کو اختیار کر لیا، دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سنو سنو، جس نے دین اسلام کو قبول کر لیا، جسے دولت اسلام مل گئی، جو دولت اسلام سے مالا مال ہو گیا، پھر دولت اسلام سے جب مالا مال ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے دین اسلام سے منہ موڑ لیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا اور دوسرے دھرم کو، دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، تو پھر اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی اگر دنیا میں کی ہوں گی تو دنیا میں بھی اسے برباد کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی برباد کر دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آپ پوچھیں گے کہ جناب عالی کون ایسا بدنصیب ہوگا جو کہ دنیا میں اللہ اکبر پیارا دین ملنے کے بعد، مذہب اسلام ملنے کے بعد، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے کے بعد پھر چھوڑ دے اور اس سے جو ہے سو ارتداد کر لے، دین اسلام سے ارتداد کر کے مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، اللہ اکبر، تو یہ بات معمولی بات نہیں ہے پیارے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کے تعلق سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اسلام سے پھر جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے پیارے، تبھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے مل جانے کے بعد، دولت ایمان مل جانے کے بعد پھر کوئی دین اسلام سے پھر جائے تو اس کا حشر یہ ہوگا کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور صرف ایک دو دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جہنم کہتے کسے ہے پیارے؟ جہنم کی تپش کیا ہے پیارے؟ جہنم کی حدت و شدت کیا ہے پیارے؟ جہنم کی گرمی کیسی ہوتی ہے پیارے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو آؤ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے دست سوال دراز کیا اور پوچھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ جہنم کی آگ کی حدت و شدت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے سنو سنو، جب جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو سب سے ہلکا اور خفیف عذاب اسے یہ دیا جائے گا کہ اسے جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، اس کے بدن میں کہیں آگ نہیں ہوگا، اس کا بدن آگ سے پاک ہوگا، صرف آگ کی جوتی اس کے پیروں تلے ہوگی۔ اللہ اکبر، جس کے وجہ سے کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغها، جس کے وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کا دماغ کھول کر کے بہنے لگے گا۔ اللہ اکبر، جہنم کی حدت اتنی ہے پیارے، جہنم کی شدت اتنی ہے پیارے، جہنم کی گرمی اتنی ہے پیارے کہ صرف جہنمی کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کا جوتا ہوگا جس کے وجہ سے اس کا دماغ کھول کر کے بہنے لگے گا۔ پھر سوچو ذرا، جسے پورے کے پورے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جسے ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اس کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عذاب علیم، کہ بہت بڑا دردناک عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارا دین ملنے کے بعد
بعد, دین اسلام ملنے کے بعد پھر کوئی مرتد ہو جائے, کوئی ارتداد کا شکار ہو جائے, کوئی پھر دین سے پھر جائے, تو اس کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو جو ہے سو دنیا و آخرت میں اس کے نام اعمال برباد کر دیے جائیں گے, اور اسے جہنم کے کڑی آزمائش میں, کڑی عذاب میں ڈالا جائے گا, جس میں ہمیشہ اسے رہنا ہوگا. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بات ہوئی. اب آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ بھی ذرا غور کر کے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ, کہ جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا, جس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا, جس نے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہو گیا, اسے قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ پوچھیں گے کہ جناب عالی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں؟ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آپ کو لیے چلتا ہوں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جسے روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, کیا ارشاد فرما رہے ہیں پیارے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو, قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا, قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری اسلام کی دشمن قومیں جتنی ہیں, اسلام کی دشمن قومیں, وہ سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں گی. کس لیے بیٹھیں گی؟ تاکہ اسلام کو صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے, اسلام کے ماننے والوں کو صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے, اسلام کو ختم کر دیا جائے, اور اس کے لیے سازشیں کریں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو, جس طرح تم اپنے دسترخوان پر اچھے اچھے کھانے سجا کر کے ایک دوسروں کو دعوت پر بلاتے ہو کہ آؤ کھانا کھا لو, آؤ کھانا کھا لو, ایک دور ایسا آئے گا قرب قیامت, اسلام کی جتنے بھی دشمن قوتیں ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر کے اسلام کو مٹانے کے لیے, اسلام کے ماننے والوں کو کچلنے کے لیے, اسلام کے ماننے والوں کو فنا کر دینے کے لیے, ختم کر دینے کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور ایک دوسرے کو بلائیں گے اور سازشیں رچیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو تباہ کیا جائے, آؤ مسلمانوں کو برباد کیا جائے, آؤ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے. آج جیسا کہ ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہوتا چلا آ رہا ہے, ہوتا چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہیں مسلمان کو ٹوپی کے نام پہ مار دیا جا رہا ہے, تو کہیں مسلمان کو داڑھی کے نام پہ مار دیا جا رہا ہے, تو کہیں مسلمان کو لباس کے نام پہ مار دیا جا رہا ہے, تو کہیں مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے, تو کہیں مسلمانوں کو ٹیررزم سے جوڑا جا رہا ہے, تو کہیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. الغرض آپ دیکھیں, اسلام کو مٹانے کی ہر طرح سے سازشیں کی جا رہی ہے. کبھی قرآن پر حرف نگاہ ڈالا جاتا ہے, کبھی قرآن پر انگشت نمائی کی جاتی ہے, تو کبھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں دشنام درازی کی جاتی ہے. زبانیں کھولتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, ہر طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اسے آپ بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن جو ہے سو اس سے آپ نبرد آزما نہیں ہے, اس سے نپٹنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے, اس کا آپ کوئی حل تلاش نہیں کر رہے ہیں کہ ان ساری سازشوں سے کیسے بچا جائے. آپ کو حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو مہذب زندگی اگر تلاش کرنی ہے اور مہذب زاویے میں زندگی گزارنی ہے, تو پھر آپ سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو کر کے جب زندگی گزاریں گے, تو آج جو سازشیں رچ رہے ہیں کل وہ ہمارے قدموں میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج یہ وجہ کیا ہوئی؟ آج ہمیں لوگ جو ہے سو نفرت اور حقارت بھری نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم نے سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ترک کر دیا ہے, تو آج لوگ جو ہے سو ہم پر انگشت نمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ورنہ کل یہی لوگ ہماری مسجدوں کے سامنے لائن لگا کر کے ہم سے دم کرواتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. آج کیا ہوا کہ یہ لائنیں کہاں چلی گئی؟ آج کیا ہوا دم کروانے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ اکبر. آج اس لیے یہ ہوا پیارے, اس لیے یہ ہوا کہ ہم نے سنت مصطفیٰ کو ترک کر دیا ہے, ہم نے اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے. ہمارے اسلاف جب چلتے تھے, راستوں پر چلتے تھے, تو ان کی نگاہیں نیچی ہوتی تھی, لیکن آج ہماری نگاہیں چاروں جانب گھومتی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح کا ماڈل بن کے ہمارے راستے پر گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب ہماری نگاہیں بد نگاہی کی شکار ہو جائیں گے, تو پھر ہمارے اعمال سے اچھائیاں نہیں نکلیں گی پیارے, بلکہ برائیاں ہی جنم لیں گی, اور پھر جو ہے سو ہمارے بھوک میں بھی وہ دم نہیں رہے گا جو پہلے ہمارے اسلاف کے بھوکوں میں دم ہوا کرتا تھا. اللہ
अल्लाह अकबर। बात दूसरे जानिब जाने लगी है, मैं उधर नहीं ले जाना चाहता आपको, मैं आपको इधर लाना चाहता हूँ कि लोग इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं और खास तौर से हमारी बहनें इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। अल्लाह अकबर, हमारे भाई इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं और खास तौर से नौजवान तबका इर्तिदाद का शिकार हो रहा है। इर्तिदाद कहते किसे है प्यारे? इर्तिदाद कहते हैं इसे कि दीन को छोड़ करके दूसरे दीन को इख्तियार कर लेना, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को इख्तियार कर लेना, अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेना। अल्लाह अकबर, आए दिन आप न्यूज में सुनते चले आ रहे हैं कि फला मुस्लिम लड़की फला गैर के साथ भाग करके शादी कर ली, उसके दीन को इख्तियार कर लिया, उसके धर्म को इख्तियार कर लिया। क्या ये सब जो है सो महज इत्तेफाक है? नहीं नहीं प्यारे, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस्लाम की जितनी भी दुश्मन कुव्वतें हैं वो सर जोड़ करके बैठ चुकी हैं कि किस तरह मुस्लिम मुआशरे को अपने कौम में लाया जाए, किस तरह मुस्लिम नौजवानों को, नौजवान लड़कों को और लड़कियों को अपने कौम में लाया जाए, उनके मजहब को किस तरह तब्दील किया जाए, उनके धर्म को किस तरह तब्दील किया जाए। अगर अब भी होश के नाखून नहीं लिए ना तो फिर तबाही इतनी बड़ी आ रही है, फितना इतना बड़ा आ रहा है कि हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इरशाद क्या फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह अकबर, कि इस्लाम पे कायम रहना ऐसा हो जाएगा जैसे कि हाथ में आग के अंगारे को लेना। आप देखें क्या आज वो दौर नहीं आ गया है? वो दौर आ गया है प्यारे। आप कहेंगे कैसे आ गया है, तो मैं इसकी तशरीह करता चलूं। आज आप टोपी पहन करके घर से निकलते हुए शर्माते हैं, अल्लाह अकबर, कि कहीं मेरा वो दोस्त जो गैर कौम से ताल्लुक रखता है देख करके मुझ पर तंज न कसे। आज दाढ़ी रख करके आप रास्ते पर निकलते हुए शर्माते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं मेरा वो दोस्त जो गैर कौम से ताल्लुक रखता है कहीं मुझसे दूर न भागने लगे, कहीं मेरे बिजनेस से दूर न भागने लगे। अल्लाह अकबर, क्या ऐसा है कि नहीं? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें, आपका दिल आपको पुकार पुकार करके कहेगा कि हाँ हाँ, तो अपने गैर दोस्त को जिसका ताल्लुक गैर धर्म से है उसको खुश करने के लिए इस्लाम के कितने शार को छोड़ा, इस्लाम की कितनी निशानियों को छोड़ डाला, अल्लाह के नबी के कितनी सुन्नतों को पसे पुष्ट डाल डाला। आपका दिल आपको खुद पुकार पुकार करके कहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं प्यारे, इरशाद क्या फरमाते हैं? अल्लाह अकबर, इरशाद ये फरमाते हैं प्यारे कि सुनो 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 सुनो, एक दौर जब कुर्बे क़यामत का दौर आएगा तो फिर वो दौर ऐसा ऐसा फितनों का दौर होगा, ऐसा फितनों का दौर होगा कि आसमान से जिस तरह बारिश के कतरात गिरते हैं उस तरह से फितने जन्म लेंगे, उस तरह से फितने गिरेंगे, तुम्हारे घरों पर गिरेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो दौर आएगा ना तो फिर उस दौर में कुछ ऐसा होगा प्यारे कि जो सुबह को मुसलमान होगा वो शाम तक मुसलमान नहीं रहेगा, और जो शाम को मुसलमान होगा वो सुबह तक फिर मुसलमान नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखें क्या ये दौर नहीं आ गया है? ये दौर आ गया है प्यारे। हमारे कितने काम ऐसे हैं जिनकी वजह से हम कुफ्र तक चले जाते, हमें पता तक नहीं चलता। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है? अल्लाह अकबर, मैं आपको छोटी सी मिसाल आपके सामने रख करके अपने बात को आगे बढ़ाता चलूं। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको मैं बताता चलूं कि आप जो है सो अपने मोबाइल पर एक पिक्चर देख रहे हैं या वीडियो क्लिप देख रहे हैं जिसमें गैर कौम के रसूमात को अदा किया जा रहा है, और वो गैर कौम के जो है सो रसूमात को अदा किया जा रहा है, उसकी आयतें पढ़ी जा रही है और उस पर आप बिलीव कर रहे हैं, आप यकीन कर रहे हैं कि वहां से एक शक्ति आई है और इसके अंदर जान पड़ गई है और आपने उस पर यकीन कर लिया। अल्लाह अकबर। तो सुनो, जब आपने यकीन कर लिया तो आपने क्या किया? आपने उस चीज को इख्तियार किया। जब आपने उस चीज पर यकीन कर लिया तो आपका धर्म तब्दील हुआ कि नहीं हुआ? आप दूसरे धर्म तरफ जाने के लिए आपका जहन तैयार हो रहा है कि नहीं? इसी तरह से लोग जो है सो इर्तिदाद का शिकार होते चले जा रहे हैं। मैं बहुत कट टू कट बातें करते चला जा रहा हूँ, जहन को हाजिर
رکھیے گا تو میری باتیں سمجھ پائیے گا، اگر ذہن کو حاضر نہیں رکھیے گا تو میری باتیں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ میں اول جول تقریر نہیں کرتا، میں دس ڈیٹ والی تقریر نہیں کرتا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آج قوم مسلم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ارتداد کا زیادہ شکار ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں سے بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ شادی کر لینا اور پھر ان کے ساتھ جو ہے سو زندگی گزارنا اور ان کے دھرم کو اختیار کر لینا، پھر 6-7 مہینے کے بعد جو ہے سو جس کے ساتھ شادی کیا تھا لات مار کر کے نکال دیتا ہے، پھر وہ بچی نہ گھر کی ہوتی ہے نہ گھاٹ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بہت زاویے ایسے بھی نکلے ہیں، بہت سارے ایسے بھی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ کہیں اسے جو ہے سو استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کہیں اسے کوٹھے پہ لے جا کر کے چھوڑ دیا جا رہا ہے، کہیں منڈی میں بیچ دیا جا رہا ہے، یا کہیں دوستوں کو دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم بھی استعمال کرو جس طرح ہم نے استعمال کیا۔ اگر ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ابھی ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو نہ سنبھالا، انہیں نہ سمجھایا کہ ارتداد کیا ہے اور اس کے برے نتائج کیا ہے، تو آنے والا وقت بہت بھیانک وقت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بھیانک وقت ہوگا، اتنا بھیانک وقت ہوگا کہ ہم اپنے آپ سے جو ہے سو نظریں ملاتے ہوئے شرمائیں گے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے شرمائیں گے کہ ہم نے اپنے اولادوں کو کیا تربیت دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارتداد کئی راستوں سے آتا ہے پیارے، ارتداد بہت راستوں سے آتا ہے۔ دین اسلام پیارا دین ہے، دین اسلام پیارا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل یوں بتاتے ہیں، یوں بتاتے ہیں صحابہ کرام کو کہ سنو سنو، آج لوگ تصور کیا کرتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہے، کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئیں، ایمان کو بچانے کی کتنی جتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنا جتن کرتے تھے، کتنی محنتیں کرتے تھے، کتنا تگودود کرتے تھے، اس چیز کو آپ کو جاننا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جسے صحابہ کرام نقل کرتے ہیں، ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ سنو سنو، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہوگا جو اپنے ایمان سے لاپرواہ ہو جائے گا، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہوگا جو اپنے ایمان سے لاپرواہ ہو جائے گا، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہوگا جو اپنے ایمان کی حفاظت کی جو ہے سو پرواہ نہ کرتا ہوگا، اور کوئی بھی منافق ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی منافق ایسا نہیں ہوگا جو اپنے نفاق سے جو ہے سو اپنے نفاق سے دستبردار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایمان والا جو ہوگا، پکا ایمان والا جو ہوگا، ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں میرا ایمان مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں ایمان کی دولت مجھ سے لٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور منافق جو ہوگا وہ اپنے ایمان کی سلامتی نہیں کرے گا، بلکہ اپنے نفاق میں، اپنے منافقانہ چال میں خوش ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے پیارے کہ بنگلہ کار جائیداد اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو پیارے، اللہ اکبر، ایک شخص ہے جس کے پاس گاڑیاں بھی ہے، ایک شخص ہے جس کے پاس اچھے گھر بھی ہے، کھانے کے لیے سارے ساز و سامان ہے، آشائش بھری زندگی گزار رہا ہے، بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے، نوکر چاکر بھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ اکبر، تندرستی بھری زندگی گزار رہا ہے، ہر وہ چیز جس چیز کی وہ خواہش کرتا ہے اس کے سامنے وہ چیز حاضر کر دی جاتی ہے۔ لیکن سنو سنو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت نہیں ہے، تو پھر سنو اس کا حشر کیا ہوگا۔ جب وہ مرے گا نا تو مرتے کے ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ اسے عذاب جہنم میں ڈالے گا، جسے ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، اور جب عذاب جہنم میں ڈالے گا نا تو پھر اسے یہ ہوش بھی نہیں رہے گا، اسے یہ خیال بھی نہیں رہے گا کہ میں دنیا میں آشائش بھری زندگی گزار کے آیا ہوں، میں دنیا میں جو ہے میں دنیا میں خوشحالی والی زندگی گزار کے آیا ہوں۔ وہ اپنی خوشحالی اور اپنے آشائش بھری زندگی کو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس دوسرا منظر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں، اور وہ منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو سنو، ایک شخص
عاجز ہے، جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، اپاہج ہے، جسم زخم سے چور چور ہے، زخم سے چور چور ہے، زخموں سے خون رس رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے، زندگی بہت کٹھن سے گزر رہی ہے، زندگی بہت کٹھن بھری ہے، زندگی بہت مشکلات سے گزر رہی ہے، زندگی اس کی دشواریوں میں گزر رہی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے برعکس یہ ہے معاملہ اس کے ساتھ کہ اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت نصیب ہوئی ہے، وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا ہے۔ پھر سنو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا جب وہ انتقال کر جائے گا نا، اسے قبر میں لے جا کر کے لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اس کے صبر کی وجہ سے، اس کے شکر کی وجہ سے، اس کے ایمان کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر جب وہ جنت میں جائے گا نا تو جنت کے پرکے بہاروں سے لطف اندوز ہوگا نا، تو دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، ساری قدرتوں کو بھول جائے گا، ساری کٹھنائیوں کو بھول جائے گا، اور وہ یاد ہی نہیں رہے گا اسے کہ میں دنیا میں کتنی مشکل ترین زندگی گزار کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے کہ اگر آپ دنیا میں مشکل سے مشکل ترین زندگی بھی گزار رہے ہو اور آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے آپ کا دامن وابستگی آپ جو ہے سو آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے آپ وابستہ ہیں، آپ دامن اسلام سے آپ کی وابستگی ہے، تو آپ کو اپنے نصیبے پر خوش ہونا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ دنیا میں